تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے کافی سیشن کیے۔ نیت یہ ہے اس کے پیچھے جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے اندر ایک سوچ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے، تو یہ تحریک آپ کو کہیں سے بھی ملے، میں بھی اس کی ایک محرک بن سکتا ہوں، مجھے بھی کہیں سے تحریک ملتی ہے، تو کیوں نہ کوشش کی جائے اور سوچنے کی کوشش کی جائے کہ ہم کس طریقے سے اپنے موجودہ مقام سے بلند تر ہو کے آگے تاروں کو چھو سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے تارے ہیں، ہمارا آسمان جو پھیلا ہوا ہے، یعنی ہم موجودہ سطح سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور آگے بڑھنے میں ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ وہاں ہم پہلے تھے، اس عروج کو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جو اوج سریا ہے جہاں سے زمین پہ ہم کو دے مارا گیا ہے، وہاں مزاج آشنائی ہے ہماری، ہمارے لیے وہ جگہ اجنبی نہیں، وہ مقام عروج کا، وہ مقام جو ہے بلندی کا، وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، ہم اس مقام کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کسی راستے کو جانتا ہو تو اس پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بچہ روز مارکیٹ میں دودھ لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو راستہ آتا ہے، تو پہلی دفعہ اس کو جھجک ہوتی ہے، ہمیں بھی نئی جگہوں پہ جاتے ہوئے پہلی دفعہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن محسوس ہوگی۔ تو عروج کا زمانہ ہم دیکھ چکے، عروج سے ہم زوال کی طرف آئے، اس پہ ہم نے کافی باتیں کر لیں کہ زوال کا شکار ہم کیوں ہوئے، کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے، اور اس پہ تقریباً سارے ہی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ ایک ارادہ ہے یا عزم ہے یا کوشش ہے کہ ہم حل کی طرف اب نکلیں۔ مسائل ہم نے بہت ڈسکس کر لیے، تو ابھی میں ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیتا جاتا ہوں مسائل کا، جو ایگزسٹنگ مسائل ہیں، اور پھر ان کے حل کی طرف بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اس قطرہ قطرہ کلزم کا تقریباً سیکنڈ لاسٹ یہ مضمون ہے، بالکل سیکنڈ لاسٹ، صفحہ نمبر 197، قطرہ قطرہ کلزم، اور صفحہ نمبر 197 پہ یہ اس کا سال ہے سن اشاعت۔ کاشف پبلیکیشنز، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ تو اس ایڈیشن کے اندر صفحہ نمبر 197 میں یہ شروع ہو رہا ہے، لب پہ آ سکتا نہیں۔ تو یہ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آنکھ سے گزرنے والا ہر جلوہ بیان میں نہیں آ سکتا، جب آنکھ محو نظارہ ہو تو بیان ممکن ہی نہیں ہوتا، جب آنکھ محو نظارہ ہو تو بیان ممکن ہی نہیں ہوتا، اور جب نظارہ رخصت ہو جائے تو صحت بیان مشکوک سی ہو جاتی ہے، اور بیان اپنی صداقت کے باوجود یقین اور بد اعتمادی کے ملے جلے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ویسے بھی دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے منظر میں فرق رہتا ہے، دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے منظر میں فرق رہتا ہے۔ آنکھ اگر آنے والے دور کو دیکھے تو اس کا بیان سامعین کے لیے الجھاؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ استاد محترم کہہ رہے ہیں، آنکھ اگر آنے والے دور کو دیکھے تو اس کا بیان، ظاہری بات ہے موجودہ زمانے میں ہوگا، سامعین کے لیے الجھاؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ آنے والے زمانے کو کس نے دیکھا؟ سچ ہے آنے والا تو غائب ہے، اور غائب اگر نظر میں ہو تب بھی محل نظر ہے۔ آنے والے ایام آخر جانے والے ایام سے ہی تو جنم لیتے ہیں، اس میں بھی ہم نے ایک سیشن کیا تھا۔ آنے والے ایام جانے والے ایام سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اگر حال کو غور سے دیکھا جائے، یہ جو ہماری موجودہ کیفیت ہے، موجودہ زمانہ، اگر حال کو غور سے دیکھا جائے تو استقبال کو قبل از وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ استقبال جس کا ہم استقبال کرتے ہیں، مستقبل، یعنی اگر ہم موجودہ زمانے کو غور سے دیکھ لیں اور اس پہ نظر رکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ بہت خوبصورت۔ اگر طالب علم علم کا طالب نہ رہے تو نتیجہ واضح ہے۔ بھلے اب اس میں کوئی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں، کسی علم نجوم کی ضرورت نہیں، علم غیب کی ضرورت نہیں، اگر طالب علم ہی علم کا طالب نہ رہے تو نتیجہ واضح ہے۔ اگر قافلہ کسی کو سالار ہی نہ مانے، قافلہ جو ہے وہ کسی کو سالار ہی نہ مانے تو سفر گمراہی کی دلیل ہے۔ قافلے کی منزل وقت سے پہلے عیاں ہے۔ اب اس کے لیے بھی کسی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں کہ بھئی کیا بنے گا، جب کسی قافلے کا سالار ہی نہیں،
قافلے نے کوئی میر کارواں ہی نہیں چنا، انتخاب ہی نہیں کیا، یا ٹرین کی بہت ساری بوگیاں تو لگی ہوئی ہیں لیکن اس کا انجن ہی کوئی نہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ٹرین کہاں جائے گی؟ وہ کھڑی رہے گی اسی پٹڑی کے اوپر۔ تو میر کارواں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ ایسی حقیقتیں جو لب پہ نہیں آ سکتی لیکن استاد محترم نے بیان کی ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان انا کے مقابلے اور مناظرے شروع ہو جائیں تو اس گھر اور گھر کے افراد کا حشر غائب کا علم نہیں کہلاتا، یعنی گھر جہنم ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان انا کے مقابلے ہیں، ایگو، مناظرے ہو رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہمسایوں کو اس کے لیے کسی غیب کے علم کی ضرورت نہیں، آوازیں آ جائیں گی ان کو۔ اگر خوراک میں ملاوٹ شروع ہو جائے تو صحت کے بارے میں سیمینار منعقد کرنا بیکار ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، بڑا غور طلب جملہ ہے سماج کے حوالے سے۔ اگر خوراک میں ملاوٹ شروع ہو جائے تو صحت کے بارے میں سیمینار منعقد کرانا بیکار ہے۔ صحت کا علم وقت سے پہلے معلوم ہو سکتا ہے، یعنی حقائق جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے متضاد ہم سیمینار منعقد کرتے رہتے ہیں، واکس ہو رہی ہیں، فلانا فلانا کام ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کمیٹیوں کا شوق ہے، چائے پینے کا شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے ہال کمرے، اور اس میں بیٹھ جائیں اے سی لگا کے، باہر دنیا دھوپ میں جل رہی ہے اور اس دھوپ میں جلنے والوں کا علاج ہو رہا ہے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا، کمیٹیوں کی نظر کر کر کے، ایسے سیمینارز کی نظر کر کے۔ باہر عمل کی دنیا میں مزدور کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، حالات چوں کہ توں رہتے ہیں۔ یہی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہوا، نظام تعلیم پہ کتنی کمیٹیاں، کتنے سیمینار، کتنی واکس، دیکھیں نیچے کیا ہو رہا ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم جو جنریشن بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے اور ان کے بچے دیکھیں گے آگے کیا چل رہا ہے آگے۔ تو یہ استاد محترم جو مجھے سمجھ آتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے سمجھ کسی اور طریقے سے ہو۔ اس میں اگر رشوت لینے والے محفوظ مرتبوں پر فائز ہوں، اگر رشوت لینے والے محفوظ مرتبوں پر، یہ بڑا غور طلب مرکب، اس میں مرکبات دیکھیں۔ محفوظ مرتبے کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو آپ پکڑ نہیں سکتے، جو طاقتور ہوتے ہیں کسی سوسائٹی میں، جن کو آپ چیک نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ محفوظ مرتبوں پہ فائز ہوں تو مستقبل کیسا مستقبل؟ پھر اس میں علم غیب کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کسی طاقتور کرپٹ کو عدل کے کٹہرے میں کھڑے ہی نہ کر سکیں، یا کسی طاقتور مجرم کا آپ احتساب ہی نہ کر سکیں، اور اس کو کوئی نہ کوئی پروٹیکشن دے کے آپ سائڈ پہ کر دیں، تو پھر مستقبل کے بارے میں رائے قائم کرنا مشکل نہیں ہے۔ پھر معاشرے کے اندر ایک خلیج حائل ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ غریب جو ہیں وہ تنگ پڑ کے بالکل جب تنگ ہو جائیں گے، دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے، تو پھر وہ ریونج کی طرف آ جائیں گے۔ پھر ریاست کو ڈنڈا ڈولی کرے گی، کتنا کی کرے گی۔ تمام ملک جو اجڑے ہیں، بگڑے ہیں، ان کے اندر یہی ہوا تھا۔ عدل کو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سے پہلے والی قومیں تباہ ہو گئیں۔ تو اس پہ ریسرچ کی ضرورت تھی کہ وہ قومیں کیوں تباہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، عدل ان کے اندر نہیں تھا، لیکن جب عدل نہیں ہوتا تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ تو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نفرتیں پلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ انتقام کی حصیں اندر ہی اندر پلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر آپ طاقت کے ساتھ چیک رکھیں، ڈنڈا ڈولی کرتے ہیں، ادھر سے بھی ڈنڈے مار لیے، ادھر سے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ ساری قوتیں جو ہیں وہ مل کے متحد ہو کے ایک بہت بڑی قوت بنتی ہیں، اور پھر معاشرے میں انتشار کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ عدل جو ہے اس کو پہلے روک لیا جائے، اور یہ جو محفوظ مرتبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے مرتبوں سے گرا دیا جائے، چونکہ جب تک ایک کرپٹ اپنے مرتبے پہ فائز رہے گا اس کی کرپشن چھپی رہے گی۔ اور یہی ہوا بدقسمتی سے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی ہے، اس کو ایک جگہ سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دوسرے شہر میں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے مسئلے کا حل کر دیا۔ اب وہ دوسری جگہ پہ جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ وہی گول کھلائے گا۔ آج تک یہی ہوتا رہا۔ ضرورت اس امر کی تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ضمناً واقعہ سنا دوں۔ ایک آدمی کسی کرپشن پہ پکڑا جاتا ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے، کوئی کلیریکل سٹاف میں یا کوئی بھی، اس کو اگر آپ نے بغیر چیک رکھے ہوئے کسی دوسری جگہ بھیج دیا تو دراصل وہ اپنے کرتوت کرتا رہے گا۔ آپ مطمئن ہو گئے کہ جی آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ ٹرانسفر کی ضرورت نہیں تھی، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت تھی۔ اس کو ایون اس کے رینک کو ریموو کرنے سے بھی اس کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں نکلتی۔
आपने अगर किसी को सीनियर अफसर को जूनियर बना दिया है, सजा दे दी है या मुअत्तल कर दिया आर्जी तौर पर, तो ये आपने मुआशरे के अंदर कोई एहसान नहीं किया। मुआशरे में वो बुराई मौजूद है, उसी तरीके से वो जहां भी होगा, जिस जगह पे भी होगा, जिस मर्तबे पे भी फाइज होगा, वो अपना गुल खिलाता रहेगा। तो जरूरत थी कि इनको महफूज मर्तबों से नीचे उतारा जाता। इसी तरीके से हमारे यहाँ देख लें, अब एक नौजवान है, स्टूडेंट है, उसकी सारी जिंदगी उसकी डिग्रियां चेक होती रहती हैं। 4 साल के लिए उसने किसी जामिया के अंदर पढ़ना है, 4 साल के लिए BS करना है उसने। पहली स्टेज पे जब वो आया, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी अटेस्टेशन होगी, उसने कहीं से ठप्पे लगवाए गेस्टेड ऑफिसर से, एक दफा ये हो गया। अब उसके बाद 4 सालों में उसको दर्जनों मर्तबा यही प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों दर्जनों मर्तबा वो इसी प्रोसेस से क्यों गुजरे? एक ही बोर्ड है इस्लामाबाद का या लाहौर का, लेट से, जब उसकी डिग्री वेरीफाई हो गई और ठीक अंदाज में वेरीफाई होगी, तो अब जरूरत थी कि इसको किसी डेटाबेस में जोड़ दिया जाता कि भाई ये बंदा जो है, इसकी FSC या FA वेरीफाइड है। हर कदम पे उससे वेरिफिकेशन होती है, फिर वो तरले करने पड़ते हैं, हर मर्तबा तस्वीर के ऊपर मोहर लगती है। ये मेरा चेहरा क्या बदल जाता है? 4 सालों के अंदर मुझे हर मर्तबा अपनी पासपोर्ट साइज के ऊपर एक स्टैंप लगवानी पड़ेगी। तो मैंने बताया ना कि फिर आपको इसी तरीके से ये वक्त का ज़िया है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। उस्ताद मोहतरम का ये मज़मून मैं साथ साथ पढ़ता जाता हूँ। तो अगर रिश्वत लेने वाले महफूज मर्तबों पर फाइज हूं, तो मुस्तकबिल कैसा मुस्तकबिल? अगर चौकीदार ही चोरी करने लग जाएं, अगर चौकीदार ही चोरी करने लग जाएं, अगर बाढ़ ही, ये जो बाढ़ होती है, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, और अगर अंपायर ही गैर जानिबदार न रहें, तो मुस्तकबिल अयां है। 3 बातें बयान हुई। घर का चौकीदार क्या करता है? चौकीदारी करता है, हिफाजत करता है। अगर वही चोरों के साथ मिल जाए तो उस घर में डाके होंगे, उस घर का अंजाम कोई गैब का इल्म नहीं कहलाता। और ये जो खेत के इर्द गिर्द हम बाड़ लगाते हैं, बाड़, ताकि खेत की हिफाजत हो, अगर वो बाड़ बजाते खुद खेत को खाने लग जाए, तो किसी बाहर के नेवले को या वो जो कांटू वाली को क्या कहते हैं उसको जी, से, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर अंपायर जो है वही गैर जानिबदार ना हो, न्यूट्रल ना हो, तो फिर मैच का फैसला कैसा फैसला? अगर किसी को किसी पर एतमाद ना हो, अगर किसी को किसी पर एतमाद ना हो, अगर कोई किसी के लिए बेजरर ना हो, अगर हर शख्स को हर दूसरे शख्स पर उसकी नीयत पर शुबा हो, अगर हर शख्स को हर दूसरे शख्स पर उसकी नीयत पर शुबा हो, अगर इंसान अपने आप से बेजार हो, अगर अल्फाज अपने मानी से जुदा हो जाएं, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं उस्ताद मोहतरम के, अगर अल्फाज अपने मानी से जुदा हो जाएं, तो मुस्तकबिल के बारे में जानना गैब की बात नहीं, जाहिर का इल्म है। अगर सियासत इफ पॉलिटिक्स इख्तलाफ बराए इख्तलाफ पर मबनी हो, तो सियासी इस्तेहकाम का मुस्तकबिल आश्कार सा हो जाता है। यानी अगर सिर्फ आपने महज इस वजह से किसी दूसरे की मुखालिफत करनी है कि वो आपका सियासी हरीफ है, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी खैर की बातों की भी मुखालिफत करते चले जाएंगे। और यही हुआ हमारे साथ। बदकिस्मती से सियासी हरीफों ने अपने सियासी हरीफों की हर सूरत में मुखालिफत की, क्योंकि इसी से उनका वजूद बरकरार रहता है। और यही वजह थी कि करप्शन जैसे नासूर के ऊपर आज के दिन तक कोई हुकूमत अमली तौर पर इकदाम नहीं कर सकी। क्योंकि जब आप करप्शन के खिलाफ बात करेंगे तो हुकूमत के ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? ये वही हुकूमत है जो अपोजिशन में होती है तो सियासी जलसों और जुलूसों में नारे लगाती है कि करप्शन 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 का एहतसाब किया जाएगा। जब वो हुकूमत में आ जाते हैं, अब उनका मुकाम बदली हो गया। अब वो कहते हैं जी कि अगर अब हम एहतसाब करेंगे तो अपोजिशन कहेगी कि हम विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल पिछले 40-50 सालों में यही बहाना बनाया हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने, यही बहाना कि लोग क्या कहेंगे जी, अपोजिशन क्या कहेगी, इंटरनेशनल। और ये वो बातें उस वक्त नहीं करते थे जब जलसों और जुलूसों में जोश दिलाते थे। अच्छा, उस वक्त जो अपोजिशन बैठी हुई है वो भी ये नहीं कहती कि आप करप्ट लोगों का एहतसाब करें, वो कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। और ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं, ये आपस में यही खेल खेलते खेलते हमारा कितना कीमती वक्त जो है वो जाया कर चुके हुए हैं। तो सियासी इख्तलाफ अगर सिर्फ बराए इख्तलाफ रह जाए तो फिर हालात जो हैं वो उसका कोई गैब का इल्म नहीं।
کہ بندہ جو ہے وہ کسی غیب کے علم کو جانے تو پھر ہی اسے پتہ چلے کہ کیا ہوگا. اس سے پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ کبھی احتساب نہ ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا، چونکہ صورتحال نہیں بدلی. تو اسی لیے ہم اس چیز کے بارے میں نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ نظام ہے ہی ایسا سامری کا. یہاں جو حکومتی بینچوں میں جاتا ہے ان کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے پاس 100 بہانے آ جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی ہی کہی ہوئی تقریروں سے ایک ایک کر کے قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، 100 ایکسکیوزز دیتے ہیں، پھر جن کی ان کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ ان کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حکومت کی مجبوریاں ہوں گی. یہ مجبوریاں اپوزیشن کے جلسے جلوسوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ جب آپ لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ مجبوریاں کیوں نہیں بتاتے؟ اس وقت تو آپ مسیحا بن کے سامنے آئے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں گے اور ملک کے خزانے بھرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے اندر سے وہ نکالیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کو گھسیٹنے کی باتیں کرے گا، کوئی کسی کو اندر ڈالنے کی باتیں کرے گا. حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اور ایک ایک کام ہے جو مسلسل ہر دور میں ہوا ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ. ایک کام ہر دور میں ہوا، غریبوں کے لیے مشکلات ہر دور میں بڑی ہیں. کسی کی بھی حکومت ہو، کیونکہ غریب ولنریبل ہوتے ہیں، آسان شکار ہیں. غریبوں کے اوپر کوئی بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، ان کے اوپر کوئی بھی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. غریب چور کو کسی بھی وقت پکڑ کے، بے شک اس نے سائیکل کا ٹائر چوری کیا، اس کو تھانے میں بند کیا جا سکتا ہے. اس کو کسی عدالت کے کسی جج کو فیصلہ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ وہ وکٹمائزیشن کی بات انڈیویجول لیول پہ کرے گا. دوسرے غریب اس کی بات نہیں سنیں گے، کہتے ہیں چوری کیتی ہونی، انہیں 15 روپے چوری کیتے ہونے، جج صاحب کا دماغ تو نہیں نا خراب. لیکن تب کسی طاقتور کو وہی جج صاحب سزا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جج صاحب بک گئے، یہ جج صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے فلاں ملک سے پیسے لے لیے، اس نے فلاں سے. تو ہمارے ہاں طاقتوروں نے سسٹم کو ہائی جیک کر رکھا ہے. یہ جو پچھلی کئی دہائیوں میں طاقتوروں کو پالا گیا ہے، وہ چند طاقتور لوگ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کی پوسٹوں کے اوپر، محفوظ مرتبوں کے اوپر ہیں. جب تک آپ ان کو نہیں اتارتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اتاریں گے، اپوزیشن میں نہیں ہوتے تو 100 مجبوریاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر گھوم پھر کے غریبوں کے لیے زندگی مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا ہمیں نظام کی ضرورت تھی جو طاقتوروں کو، جو محفوظ مرتبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گھسیٹ کے نیچے اتارتے، اور ان لوگوں کے ساتھ عوام جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دیتی. یہ حکومتیں بدلتی اسی وجہ سے رہی ہیں. عوام جو ہے نا، عوام کو کہا جاتا ہے کہ عوام بیوقوف ہیں، عوام دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، کہ ساری پالیسیاں آ جا کے عوام کے خلاف ہی بنتی ہیں، اور اوپر سارے کے سارے نو گو ایریاز بھی قائم رہتے ہیں، طاقتوروں کا نظام چلتا رہتا ہے، وہ آپس میں ملی بھگت کر لیتے ہیں، اور پھر سارے مل کے رول کرتے ہیں غریبوں کے اوپر، سارے مل کے رول کرتے ہیں غریبوں کے اوپر. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ. تو استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں اور اس طرح کی کئی باتیں ظاہر ہے ہر ذی شعور کے لیے اپنے اندر آنے والے زمانوں کی خبر رکھتی ہیں. کبھی کبھی حالات حاضرہ کے مشاہدے کے بغیر بھی مستقبل اپنے آنے کی قبل از وقت اطلاع دیتا ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے. میں ایک چائے کا گھونٹ بھر لوں. یا حیو یا قیوم، یہ شڑوکے کی آواز آپ کو آتی کیونکہ میرا منہ بالکل اس کے قریب ہے. ویسے مزہ تبھی آتا ہے جب شڑوکا ہو. کبھی کبھی حالات حاضرہ کے مشاہدے کے بغیر بھی مستقبل اپنے آنے کی قبل از وقت اطلاع دیتا ہے. اقبال نے اگر کہا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. استاد محترم کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو دو ہستیوں کے ریفرنس ملیں گے، علامہ اقبال کے اور مولانا روم کے. یہ دونوں چشمے ہیں جہاں سے واصف علی واصف سیراب ہوئے ہیں، یہ ان کے ماخذات میں ہیں، ان کے مصادر ہیں، وہاں سے آپ نے وہ کشف کیا، کشید کیا وہ چیزیں. اقبال اور مولانا روم. پھر تصوف میں بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، دوسرے اسی طریقے سے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. تو بڑے سورسز ہیں. واصف علی واصف کہاں کہاں سے اپنے حصے کا وہ لیتے رہے تعلیم، کہاں کہاں وہ گئے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی تحقیق کے ساتھ کچھ چیزیں آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس خبر کا تعلق حال سے قطعا نہیں، یعنی جب علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، تو یہ حال سے اس کا تعلق نہیں. ظاہری بات ہے، گا گے گی،
یہ الگ اطلاع ہے، اس کا تعلق نظر سے ہے۔ مقام خبر اور مقام نظر کا فرق تو صرف اہل باطن ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، اس جملے کے اوپر غور کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خبر کا مقام، ایک ہوتا ہے نظر کا مقام۔ یہ دونوں مقامات جو ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے، یہ فرق صرف اہل باطن ہی بتا سکتے ہیں۔ استاد محترم یہ کہہ رہے ہیں، اشارہ کیا۔ اب ہم ان دونوں مقامات پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، خبر کا مقام کیا ہے اور نظر کا مقام کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل خبر ہوتے ہیں، اہل خبر، خبر والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل نظر ہوتے ہیں، نظر والے۔ نظر والوں کے نظارے اور خبر والوں کی خبریں دو مختلف مقامات ہیں۔ اگر خبر والے طاقت میں چلے جائیں، خبر والے مقام پہ فائز لوگ طاقت میں چلے جائیں تو پھر خبروں کا دور ہوگا، اور اگر نظر والے لوگ جو ہیں وہ طاقت میں چلے جائیں تو پھر اہل نظر کا دور ہوگا۔ ہم آج جس دور میں زندہ ہیں یہ مقام خبر ہے، مقام خبر ہے، چونکہ خبر والے جو ہیں وہ طاقت میں چلے گئے ہیں۔ اب اہل نظر بھی مخبر ہوتے ہیں، وہ مقام خبر ایک الگ مقام ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اہل باطن ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اہل باطن وہ لوگ جو چھپی ہوئی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہر نظر کو نظر نہیں آتی، وہ اہل باطن ہوتے ہیں، جو زمانوں سے ماورا ہو جاتے ہیں، ماضی اور مستقبل اور حال ان کے سامنے رکھا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اہل باطن کی نظر میں اپنے زمانے کے علاوہ بھی زمانے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وجوہات اور نتائج کے رشتے انسانی رشتوں کی طرح ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔ بعض اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ اور، بعض اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ اور۔ بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے۔ بے سبب نتائج کی خبر، ایک ہوتی ہے کہ بے سبب نتیجہ ہو، بے سبب کہ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ اہل نظر کا کام ہے اس چیز کو جاننا۔ لیکن جو سبب کے ساتھ نتیجے پہ پہنچے کہ یہ قضیہ تھا، یہ مقدمہ تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، جیسے سادہ سے لفظوں میں سائنس والے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کو آپ نے پڑھا ہوگا، ایف ایس سی، بی ایس سی والے، ایم ایس سی والے۔ ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان، اور ایک چیز ہوتی ہے میسز۔ جب آپ زمان و مکان کی حدود میں رہ کے کسی نتیجے تک پہنچیں، یا کسی کمیت کے اندر رہتے ہوئے کوئی چیز وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، اس کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے، اگر آپ ان حدود میں رہ کے ان قضیوں کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو خبر تو ہوگی، خبر تو ہوگی، چونکہ وہ اسباب کے اوپر آپ غور کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بے سبب نتیجہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام جسم ظاہری کے ساتھ معراج پہ چلے جائیں، ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری جو ہے وہ دڑم سے نیچے گر جائے، اس میں میتھس کا جو ہے وہ فلسفہ ہی سارا باطل ہو جائے، سارے کا سارا ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری جو ہے، سائنٹیفک جو اسباب ہیں وہ سارے محو حیرت ہو جائیں، تو پھر آپ کو اہل نظر کی ضرورت تھی کہ وہ آپ کو معراج کا وہ واقعہ سمجھا سکتے کہ جب انسان زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے، ان ساری حدود سے باہر نکلتا ہے، تو وہ کس زون میں چلا جاتا ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ کوئی اہل نظر ہی دے سکتا ہے۔ تو استاد محترم یہی غالباً یہی کہنا چاہتے ہیں، بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے۔ صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے، نقیب نقب لگانے والا، صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے۔ فطرت اسے جو کچھ دکھاتی ہے وہ اسے بیان کرتا ہے، وہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لیکن سننے والے سمجھ نہیں سکتے۔ دوبارہ پڑھ دوں یہ پیرا آپ کے لیے۔ بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے۔ صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے، فطرت اسے جو کچھ دکھاتی ہے وہ اسے بیان کرتا ہے، وہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لیکن سننے والے سمجھ نہیں سکتے۔ سامعین حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا اخبار پڑھ لیا ہے، سامعین حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا اخبار پڑھ لیا ہے، یہ شخص بہک تو نہیں گیا، لیکن نہیں وہ بہکتا نہیں۔ فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی۔ یہ ذرا غور طلب یہ جملہ ہے، فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی۔
قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے جو صاحب ہیں یہ مجنو نہیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو مجنو کہا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ مجنو ہو گیا ہے۔ مجنو کا مطلب اس دور میں آپ چلے جائیں کہ کسی باہر کی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے والا۔ تو قرآن نے سختی سے نفی کی کہ یہ مجنو نہیں ہے، یہ وہ حقیقتیں بیان کرتے ہیں جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو فطرت جو ہے وہ کسی ایسے انسان کے ذریعے اپنا پیغام آگے نہیں پہنچاتی جو بہک جائے، راہ سے ہٹ جائے۔ فطرت ہمیشہ انہی ہستیوں کا انتخاب کرتی ہے جو ہستیاں بہکی ہوئی نہیں ہوتی، جو راہ پر ہوتی ہیں۔ راہ پر موجود ہستیوں کے ذریعے ہی پیغام جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اب ان ہستیوں میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں پیغمبر، جو براہ راست وہاں سے پیغام جو ہے وہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے آگے سلسلے ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی وہ سارا جو تکوینی نظام ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ نے اکثر یہ لفظ سنے ہوں گے غوث کتب ابدال والے، اس پہ انشاءاللہ بڑی مزے کی نشست ہوگی، لیکن کبھی بعد میں۔ تو ابھی ہم استاد محترم کے ساتھ، چونکہ اس کو میں نے بعد میں اس مضمون کی روشنی میں تھوڑی تعلیمی نظام پہ بات کرنی ہے، اگر وقت ملا تو۔ آج کا موضوع بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی۔ یوں بھی جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ چونکہ علامہ اقبال کے کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو جگہ جگہ ہمیں قرآن کی جھلک نظر آتی ہے۔ اقبال کے ہاں بھی ہمیں مولانا روم کا فلسفہ نظر آتا ہے۔ واصف باصفا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں قرآن کی تعلیمات جا بجا نظر آتی ہیں۔ ہر دوسرے قدم پہ ہمیں کسی نہ کسی تلمی کا حوالہ ملتا ہے، کسی قرآنی واقعے کا، کسی تاریخی واقعے کا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اقبال کے ساتھ بھی کہیں حق ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں مولانا روم سے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، کہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قدم ب قدم جو ہے وہ کسی بھی استاد کا لکھا ہوا کوئی مضمون آپ پڑھ لیں نا، اس کی لفظیات پہ آپ غور کریں۔ میرے استاد محترم ہے ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی، تو میں ان کے لفظوں کو غور سے سنتا ہوں، میں ان کے ساتھ بعض کا شرارتوں کے سے انداز میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے بارے میں سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے آپ کی باتوں سے۔ لفظ چگلی کھاتے ہیں کہ کون سا بندہ کس قبیلے کا ہے، کہاں جڑا ہوا ہے، کس جگہ سے وہ اپنا علم جو ہے وہ لے رہا ہے، معرفت اس کو کہاں سے مل رہی ہے، ادراک اس کو کہاں سے نصیب ہو رہا ہے، تو وہ کہاں پہ اس کا ربط ہے۔ تو وہ سارا ربط جو ہے وہ پوری چین ہماری نظر میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جناب، فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی۔ یوں بھی جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں فرق رہتا ہے، اسی طرح جس طرح جاگنے والوں اور سونے والوں میں فرق ہے۔ ہر دور میں جاننے والوں نے نہ جاننے والوں کو اپنے علم سے متعارف کرایا ہے۔ سننے والوں کو یقین آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، فی الحال اس سے بحث نہیں۔ یقین اگر اہل نظر کی بات کی تصدیق سے پہلے آئے، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے یہاں پہ۔ یقین اگر اہل نظر کی بات کی تصدیق سے پہلے آئے تو بہتر، ورنہ بیکار۔ یقین اگر اہل نظر کی بات سے پہلے آئے، میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ایک سیشن میں بتایا تھا کہ ہدایت سے پہلے تقویٰ ہے، ہدایت سے پہلے تقویٰ ہے۔ تقویٰ جب آ جاتا ہے، اور راق علی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یقین کامل کیسے نصیب ہوگا، تو میں نے کہا تھا کہ مربوط ہو جائے، ربط پہلے نصیب ہوتا ہے، یقین پہلے نصیب ہوتا ہے۔ جب یقین نصیب ہو جاتا ہے تو اہل نظر کی بات کی تصدیق جو ہے وہ پھر بعد میں ہوتی ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر۔ پھر انسان آمنت باللہ کرتا ہے، وہ سٹیج بات کی آتی ہے۔ پہلے یقین کی لازمی، یقین کی کیفیت، یقین کا سفر ہر قدم پہ جاری رہتا ہے۔ اگلے مراحل میں امارہ پہ بھی یقین کی منازل ہیں، لوامہ پہ بھی ہیں، پھر نفس مطمئنہ پہ بھی یقین کی منازل ہیں، حتیٰ کہ انسان جو ہے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی ہو جاتا ہے۔ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے نہیں آئی۔ اگر حادثہ گزر جائے تو یقین کا فائدہ ہی کیا؟ مثلا اگر کوئی بتانے والا یہ بتلائے کہ سانپ آ رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ بتانے والے کی تحقیق کی جائے، بہتر یہی ہے کہ سانپ کا تدارک کر لیا جائے۔ ایک شخص نے اطلاع دی کہ سانپ آ رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں
تحقیق کریں، مان لیا جائے، یقین کر لیا جائے کہ ایسا ہی ہوگا، پھر دیکھا جائے کہ خبر صحیح تھی یا غلط، دونوں حالتوں میں ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانان پاکستان اپنی حالت کا، یہ لکھ رہے ہیں استاد محترم 90 کی دہائی میں، 80 اور 90 کی دہائی میں یہ لکھے گئے مضامین ہیں، کیونکہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1992 اور 93 میں، فروری 1992 میں اس کی پہلی اشاعت ہوئی تھی، اور پھر ششم اشاعت ہوئی تھی اس کی 1996 میں، جو یہ نسخہ میرے پاس پہنچا ہوا ہے۔ آپ اس دور میں دیکھیں، 90 کی دہائی میں استاد محترم لکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانان پاکستان اپنی حالت کا مسلمانان عالم کے پس منظر میں جائزہ لیں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آئیے غور کریں کہ دنیا کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اس وقت 90 کی دہائی میں استاد محترم لاہور میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی نظر میں مسلمانان عالم کا جو نقشہ تھا وہ یہاں پہ وہ شیئر کر رہے ہیں، لب پہ آ سکتا نہیں، اور بہت غور طلب ہے طلبہ و طالبات کے لیے۔ آج ہم اس دور سے تقریباً 28 سال بعد کھڑے ہیں، اس دور کے تقریباً 25 سے 28 سال بعد کھڑے ہیں، اور اس دور میں نقشہ کیا کھینچا وہ غور طلب ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کس حال میں ہیں، یہ پہلا جملہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمان کس حال میں ہیں؟ وطن میں غریب الوطن۔ ایران کس حال سے گزر گیا؟ عراق کس حال میں ہے؟ اور ہمارا پڑوسی مسلمان افغانستان کس صورتحال سے دوچار ہے؟ لبنان، فلسطینی مسلمان، افریقہ کے مسلمان، سب پر کیا مسلط ہے؟ یعنی آپ خبر دیکھیں کہ اس دور میں آپ گنوا رہے ہیں ملکوں کا حشر جو ہو رہا ہے، مسلمان ممالک کا۔ ہمیں اپنی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ خبر دینے والے نے خبر دی تھی، اہل نظر نے اپنی نظر کی خبر دی تھی کہ ہمیں اپنی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ہم ایک خطہ امن بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت 80-90 کی دہائی میں ہم ایک خطہ امن بنے ہوئے ہیں، ہم گوشائے عافیت میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اور کب تک؟ یہ استاد محترم نے سوال چھوڑا 80-90 کی دہائی میں کہ ہمارے ارد گرد انتشار ہے، بد امنی ہے، 100 قسم کے مسائل ہیں، ہم ابھی تک گوشائے امن ہیں یا گوشائے عافیت ہیں، لیکن کیوں اور کیسے اور کب تک؟ یہ سوال تھا، بڑا غور طلب سوال تھا۔ ہم میں کیا خصوصیت ہے؟ کیا ہم بہت ہی لاڈلے ہیں؟ ہماری حالت باقی مسلمانوں کی حالت سے مختلف کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باری آنے والی ہو؟ 80-90 کی دہائی میں استاد محترم کہہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باری آنے والی ہو اور ہم بے خبر اپنے حال میں مگن ہوں۔ بس یہی ہے وہ خبر جسے نظر کہا جا سکتا ہے۔ یہ خبر دی تھی اہل نظر نے 80-90 کی دہائی میں۔ ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ اب ہمارا عمل بدلنا چاہیے۔ اس وقت کہہ رہے تھے استاد محترم اب ہمارا عمل بدلنا چاہیے، ورنہ ہم بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی نظر ہو سکتے ہیں۔ حکومتوں نے نہیں سنا، نظام تعلیم نے نہیں سنا، نظام عدل نے نہیں سنا اس وقت۔ اس کے بعد جتنے بھی حالات پیدا ہوئے، اہل نظر نے خبر دی تھی کہ اگر ہم نہیں سدھرتے، نہیں بدلتے تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم استاد محترم کی کہی ہوئی بات کے زمینی فاصلے میں 25 سے 28 سال بعد میں کھڑے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہو کے رہا جس کی طرف اشارہ کیا تھا استاد محترم واصف علی واصف نے، اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے بھی، وہ بھی اہل نظر، انہوں نے بھی کچھ خبریں دی تھی، اور اس سے پہلے چلتے جائیں برصغیر پاک و ہند میں کتنے علماء کرام، کتنے بزرگ جنہوں نے خبریں دی، اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام 1400-1500 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، خبر دینے والے نے خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صادق اور امین خبر دینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ان کی خبروں کو نہیں مانا، تو جب ہم نے ان کی خبروں کو تسلیم نہیں کیا تو آج ہمیں یہ ساری خبریں سننے کو مل رہی ہیں، یہ ساری خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ 6 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اور اللہ جانے کہ کتنے کبھی جرائم سماجی سطح پہ ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے۔ اہل نظر نے کہا تھا روک لو اپنے معاشرے کو۔ آج بھی اہل نظر جہاں پہ موجود ہیں 2018 میں کچھ سمجھا رہے ہیں۔ آج سے 20-25-30 سال بعد ان کا حوالہ دیا جائے گا کہ وہ اس وقت کہتے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔
انسان کی خطا سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اہل نظر کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب کے اوپر نظر رکھنے والے معاشرے ٹائم اینڈ سپیس اور بس وہ زمین کے اوپر لیپا پوتی کرتے ہیں کہ وقت گزر جائے۔ تمام سیاسی مخالفتیں وقت گزارنے کا بہانہ ہے، باریاں اسی لیے لگ جاتی ہیں کہ بس کسی طریقے سے وقت گزارو، پھر عوام کو دھوکہ دے کے اوپر آ جائیں گے، پھر وہی پٹی چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں وہ تمام مقتدر ادارے بھی ذمہ دار ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ سارا کام ہوا، جو اس بات کے ذمہ دار تھے کہ چوروں کو، لٹیروں کو، مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا۔ انہوں نے اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی حدود میں اپنے اپنے نظام کو تو کنٹرول میں رکھا، لیکن عوام کو مجموعی طور پر ان کے حوالے کیے رکھا۔ اب اگر باہر روڑیوں کے ڈھیر لگ رہے ہوں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ رہے ہوں، تو جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں کسی خاص ملک میں، وہ کب تک اس سڑاند سے محفوظ رہیں گے؟ آخر کار وہ ساری پولوشن دیواریں کراس کرے گی، خاردار تاروں کو کراس کرے گی اور اندر جائے گی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سے پہلی والی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ جب آپ طاقتوروں کو چھوڑنے پہ مائل معاشرہ بنتے چلے جائیں گے اور صرف غریبوں کا احتساب ہوگا، غریبوں کو سزا ملے گی، تو ایک وقت آئے گا آپ کے جو محفوظ بنکر ہیں، محفوظ مرتبے ہیں، وہاں سے آپ کو گھسیٹ کے نیچے پھینکنے والے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ استاد محترم مسلمانان عالم کی اس وقت خبر دے رہے تھے۔ اب ہمارا عمل بدلنا چاہیے، ورنہ ہم بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی نظر ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، یہ 80-90 میں کہا جا رہا ہے، اور ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسے ہو تو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی ڈیم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ اکبر۔ استاد محترم کی نظر دیکھیے گا، واصف علی واصف کی، واصف باصفا کی 80-90 کی دہائی میں اشارہ کیا تھا نئے ڈیم بنانے کی طرف۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی ڈیم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو معلوم ہو جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسے ہو تو سکتا ہے۔ اس دور میں حکومتوں نے ڈیموں کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ آج ہم پانی کے قطروں کو گننے پہ مجبور ہونا شروع ہو گئے ہوئے، ہمیں فکر لاحق ہو گیا کیا بنے گا۔ 80-90 کی دہائی میں اہل نظر نے کہا تھا ڈیم بنا لو، ڈیم بنا لو، ڈیموں کی حفاظت کرو، مزید ڈیم بناؤ۔ ہم نے نہیں سنی بات۔ اہل نظر نے کہا تھا، ہم نے 25 سال ضائع کر دیے۔ آج بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ہم وقت ضائع کریں گے۔ وقت ضائع کرنے کے ہم بڑے شوقین ہیں۔ اگر مجھے وقت ملا تو میں آپ کو نظام تعلیم کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج بھی ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے نظام تعلیم میں، آج بھی ٹیسٹ میچ۔ دنیا جو ہے وہ ون ڈے سے آگے 2020 پہ گئی اور 2020 سے 10-10 پہ آ گئی، اور اب 6-6 اوور کے میچز چل رہے ہیں دنیا میں۔ ہمیں ضرورت ہی ایسے نظام تعلیم میں اصطلاحات کی جو وقت کے ساتھ ساتھ ایسی اصلاحات کی جائیں، وقت کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم کا جو پیریڈ تھا وہ شارٹ کر دیا جاتا، ووکیشنل ٹریننگ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا، سرٹیفکیشن کی طرف زیادہ رجحان ہوتا۔ آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سال، اگر آپ صرف رفلی اندازہ لگائیں نا، بچپن میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی کرنے تک اس کے اگر وقت ضائع نہ ہو، درمیان میں وقت ضائع نہ ہو، تو 26 سے 27 سال لگ جاتے ہیں ایک نوجوان کو پی ایچ ڈی کرنے میں، اگر وہ بالکل شیڈول کے مطابق چلتا رہے۔ یعنی جتنے عرصے میں ایف ایس سی ہونی ہے، 4 سالوں میں بی ایس ہونا ہے یا بی ایس سی ہونی ہے، پھر اس کے بعد 18 ایئرز آف ایجوکیشن ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ ہے۔ تو 26-27 سال عمر کا نوجوان ہو جاتا ہے جب اس کی پی ایچ ڈی مکمل ہوتی ہے، اگر اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یونیورسٹی کے فوراً بعد وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 18 ایئرز ایجوکیشن 2 سال کی ہوتی ہے، 2 سال پورے ہو جاتے ہیں اور ابھی تک سبجیکٹ کے ٹاپک اپروو نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کی جو 18 ایئرز کی ایجوکیشن تھی وہ 23 سال میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ 2 سال کی ڈگری کو 5 سال لگ جاتے ہیں۔ ہم وقت ضائع کرنے کے شوقین ہیں، ہر سطح پہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ کام جو دوسری قومیں 1.5 سال میں کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں، وہ کام ہم 6-6 سالوں میں جا کے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ایک اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، کچھ ڈاکیومنٹس گئے ہوئے ہیں، کمیٹیاں بن گئی ہوئی ہیں اور سائن نہیں کرتی۔ سائن کرنے میں 6-6 مہینے، سال لگ جاتا ہے۔ وقت ضائع کرنے میں، اور کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ میں حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو وقت ضائع کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، طلبہ و طالبات کا وقت ضائع کرنے والے،
इनका एहतसाब करें। ये नौजवानों को बूढ़ा कर रहे हैं, नौजवानों को बैठाए रखना चाहते हैं। मुकाबले में दूसरी कौमें जो हैं वो नौजवान 23-24 साल की उम्र में प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। हमारे नौजवान अगर बिल्कुल शेड्यूल में चलते रहें तो 27 साल तो वैसे हो जाती है उम्र, बाहर निकलते हैं तो नौकरियों की एज लिमिट लगा दी जाती है। और उसके बाद यहां पे देखें कि 27 साल में जो 5-6 साल जाया हो रहे हैं उसको भी ऐड कर दें, यानी 33 से 35 साल जो है वो एक नौजवान को लग जाएंगे पीएचडी करने में, क्योंकि वक्त जाया हो रहा है, अटेस्टेशन में वक्त जाया हो रहा है। एक डेटाबेस बना लें, एक ही दफा सबकी डिग्रियां चेक करके वहां पे रख लें, और वहां पे सिर्फ कंप्यूटराइज सिस्टम हो कि भाई ये बंदा वेरीफाइड है। अब ये एक एफएससी की डिग्री एक दफा वेरीफाई हो गई तो 6 दिन के बाद क्या वो दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी? यही हो रहा है बदकिस्मती से। मैंने आपको बताया ना कि पत्थर के जमाने में हम बैठे हुए हैं, पत्थर के जमाने में हमारी सोच जो है वो टेस्ट मैच से आगे बढ़ ही नहीं रही। जरूरत थी कि स्कूलों के अंदर मैट्रिक लेवल पे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए जाते और 3-3 महीने के सर्टिफिकेशन करवाएं। अब हर बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैट्रिक एफएससी, कितनी अंग्रेजी आ जाती है बच्चों को, उसको लाजमी मजमून बना के रख छोड़ा सिर्फ अजियत देने के लिए। उसकी कोर्सेज होते, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाई जाती, इंसान की लिसनिंग स्किल्स के ऊपर इंप्रूवमेंट होती। बच्चा जो है वो एफएससी क्या एमए इंग्लिश कर जाता है और उसको बोलना नहीं आता अंग्रेजी जुबान, एमए इंग्लिश कर गया और उसको अंग्रेजी बोलने नहीं आ रही, तो फिर उसका फायदा? तो छोटे लेवल पे बच्चों को लैंग्वेज की अलग ट्रेनिंग दी जाती, मैथ की अलग ट्रेनिंग दी जाती, साइंस के प्रैक्टिकल्स अगर होते हैं, पहली बात तो यह है कि वो कैसे होते हैं इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे, वो सिर्फ खाबा है। नौजवानों के ऊपर एक गले में वो लटकाया हुआ 15-20 नंबर का एक तोक प्रेशराइज करने के लिए, कोई फायदा नहीं अमली तौर पर उन प्रैक्टिकल्स का। ये प्रैक्टिकल्स होने चाहिए थे डेली बेसिस पे। आर्ट्स के भी, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उनका भी तलफ़ुज़ कैसा है, वो भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या नहीं, बात कर सकते हैं या नहीं, उनके भी प्रैक्टिकल होने चाहिए थे। सोशियोलॉजी के प्रैक्टिकल होने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिकल होने चाहिए, लॉ वालों के प्रैक्टिकल होने चाहिए, हर फील्ड के, आर्ट के हों या साइंस के प्रैक्टिकल होने चाहिए, नहीं होते। मैंने आपको बताया ना कि इस तरफ चूंकि तवज्जो दी नहीं गई, यही वजह से हमारे रिजल्ट जो हैं वो ठीक नहीं आ रहे। हमारे स्टूडेंट सिर्फ वक्त ज़ाया करके बूढ़े हो रहे हैं और उनको बूढ़ा रखा जाता है, उनको बूढ़ा रखा जाता है ताकि बहुत कम कोई एक खुशनसीब स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा, नेचुरल फिनोमिनन भी है, बाकी सब ज़ाया। तो इसलिए जरूरत थी कि वक्त ना ज़ाया किया जाता। गवर्नमेंट्स को परवाह नहीं है, 2 साल की डिग्री 5 साल में मुकम्मल हो रही है, 3 साल की डिग्री पे 7 साल लग रहे हैं। इस वजह से नहीं कि स्टूडेंट नालायक है, इस वजह से कि इंतजामिया में हरकत ही नहीं है, कोई ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई मरकजी अथॉरिटी नहीं जो इनसे पूछे कि भाई आप क्यों रोक के बैठे हुए हैं एक थीसिस को, या क्यों रोक के बैठे हुए हैं एक फाइल को। देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। और मतलब ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ और वक्त ज़ाया हो रहा है। अब वो बंदा जो 5 साल के लिए पाबंद होकर बैठ गया हुआ है, वो अगर 2 साल में या ज्यादा से ज्यादा चलो 2.5 साल 3 साल में डिग्री लेके बाहर निकलता, वो मुआशरे के लिए तामीरी काम कर सकता। वालदैन के ऊपर बोझ बना के बता दिया गया, 5-5 7-7 साल तक उनको लगाए रखे एक डिग्री के ऊपर। अब वो ना आगे ना पीछे। तो दूसरे जो है वो मुकाबले में क्या करेंगे, बाहर से पढ़ के इनके बच्चे बाहर से पढ़ के आ जाते हैं छोटे छोटे कोर्सेज करके पॉलिटिकल साइंस में फलाने फलाने, और हमारे अंदर ये तस्वर है कि जी बाहर से पढ़ा हुआ बंदा है, बाहर का ग्रेजुएट है, इसको लगा दो भाई यहाँ पे। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी बूढ़े हो गए हैं पढ़ पढ़ के। तो ये ज़िमनन एक बात आ गई थी, मैं चाह रहा था कि इसको अलग सेशन में करते, लेकिन चल आप समझ के होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। नौजवानों का वक्त बदतरीन अंदाज में ज़ाया होता है, सारे मजबूरी है, सब लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर। 2 साल की डिग्री या ज्यादा से ज्यादा 2.25 साल में आप उसको पूरा कर दें, उसको बिठा के आप 5 साल तक खींच के खाम में खींच के आप ले जाते हैं, तुक नहीं बनता उस चीज का। और कोई इदारा ऐसा है जिसमें ये शिकायत की जाए? कभी अपने मीडिया पे ऐसी कैंपेन सुनी हो? जरूरत थी इस समर की, अल हिकमा नेटवर्क के नाम से एक टीवी का एक अलग से नेटवर्क होता, सिर्फ वहां पे तालीम और तरबियत के प्रोग्राम होते। वो पूरा यहाँ पे लंगर तो चलाते हैं ना, जैसे मलिक रियाज साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। तालीमी निजाम के ऊपर कोई नेटवर्क क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि ये मुस्तकिल गुलामी से निजात है। एक वक्त की रोटी खिला देना एक वक्त की निजात है, लेकिन आप किसी को हुनर सिखा दें कि वो मुस्तकिल तौर पर मछली का शिकार खुद करे, ये बहुत अफजल अमल था। इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, मोहताजियां रखी गई, मोहताजियां माशरे में रखी गई कि कार्ड तकसीम कर दो, हर महीने इनको पाबंद कर दो कि आपकी माली मदद होती रहेगी, बस बात खत्म।
ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی, لوگوں کے اندر سے یہ غربت ختم کی جاتی, وہ پریکٹیکل کام نہیں ہوا. انفارچونیٹلی آج کے دن تک اس طریقے سے نہیں ہوا. وقت ضائع کیا جا رہا ہے. وقت 2 سال کی ڈگریاں ہیں, 2 سال پورے ہو گئے اور ابھی تک وہ کام نہیں ہوا جو پہلے سال میں ہو جانا چاہیے تھا. بیٹھے رہو 4-5 سال تک, نوجوانوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, وہ اپنی ایک ڈگری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں پھنس گئے ہم بھائی. یہ بدقسمتی ہے. جو نوجوان کبھی کوئی اسٹوڈنٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے, انتظامیہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے لٹھ لے کے. اس کی جرت کیسے ہوئی, اس نے یہ سچ بولا, ہماری توہین ہو گئی ہے. کوئی توہین نہیں, میں نے آپ کو بتایا یہ وقت ایسا آ گیا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب نے اوپر اشارہ کیا ہوا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ سچ بولیں, اور میں حکومت وقت تک یہ اپنی گزارشات اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں. نیچے دیکھیں جامعات میں, کالجوں میں, تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے, کیسے لوگ ہیں جو قابض ہیں, کون سے لوگ نوجوانوں کا وقت برباد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہر سال پھر وہ پروڈکشن اس طریقے سے نہیں ملتی. تو استاد محترم کا یہ جملہ, آگے چلتے ہیں. خدا نہ کرے کہ کوئی جنگ ہو, لیکن اگر ہر روز کی خبریں بار بار جنگ کے امکانات کا ذکر, یہ 80-90 میں کہا جا رہا ہے, جھوٹ ہو اللہ کرے, لیکن اگر سچ ہو تو اندرونی خلفشار طاقت نے دبا رکھا ہے. اگر خدا نہ کرے کہ لاوا ابل پڑے تو کیا ہوگا. یہ استاد محترم کا ایک انداز ہے. یہ دیکھیں ڈیشز لگاتے ہیں, یہ ڈیشز جو ہے نا یہ بڑی غور طلب ہے. یہ استاد محترم ڈیشز جب لگاتے ہیں نا تو مجھے بڑا لاڈ آ جاتا ہے. یہ ڈیشز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ سوچ رہے ہیں, ان کا کریٹو ذہن جو ہے اس وقت خبریں لے رہا ہے, کہیں کنیکٹ ہوا پڑا ہے. ہماری سرحدوں کی حالت تشویشناک نہیں, لیکن تسلی بخش بھی تو نہیں. ایسی حالت میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن ہو تو سکتا ہے. اب ہمیں ضرورت ہے, آخر میں نظام تعلیم کے لیے ممکنہ حل, اس کے اوپر میں کچھ 4-5 منٹ لوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. ہمیں ضرورت ہے نادرا کی طرز کے ایک ڈیٹا بیس کی. ایک ڈیٹا بیس بنا دیا جائے. ابھی HEC کی ویب سائٹ آپ ابھی کھول کے دیکھیں, وہاں پہ بھی وہ ڈیٹا بیس اس طریقے سے نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں کتنے اسکول, کتنے کالجز پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں موجود ہیں, کہاں پہ کون سا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. ہمارے پاس ایکسیس ہوتی ہے اس کمپیوٹر کے دور میں, ہمارے موبائل کے اندر بھی ایکسیس ہوتی ہے. ایسی ایپس ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ہر چیز کو ایکسیس کر سکتے, کہ کم از کم ہمیں سٹیٹس کا پتہ ہوتا, کتنے اسکول, کتنے کالجز, کتنے ادارے. یہ چونکہ چھپا کے رکھا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اس وقت ہم دنیا میں ہماری رینکنگ کس برے طریقے سے گر چکی ہے, ہم کتنے زوال کا شکار ہو گئے ہوئے. ڈیٹا بیس ہوتا جس میں تمام تعلیمی اداروں کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا. ہر سال سٹوڈنٹس جو وہاں پہ جا رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, اساتذہ کون سے ہیں, اساتذہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, اس کا ایک ہوتا. پھر اسی کے اندر ویریفیکیشن کا ایک خانہ ہوتا. جیسے نادرا کا ہے کہ ایک دفعہ اس بندے کا نام لکھا جاتا یا اس کا وہ جو کوڈ ہے بایو میٹرک انداز میں, اس کو وہ پتا چل جاتا کہ فلاں ڈگری ہے اس کی, فلاں سطح پہ یہ گیا ہوا ہے. اور تاکہ ہمیں, اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, الیکشن کمیشن سے ایک بندہ پار ہو کے آگے چلا جاتا ہے اور بعد میں اس کی ڈگری جعلی نکلتی ہے جب وہ ایوان میں پہنچ جاتا ہے. اب ایوان میں پہنچ کر ایک بندے کی ڈگری اگر جعلی ثابت ہو تو کبھی آپ نے سنا ہو کہ الیکشن کمیشن کے ان بندوں کا احتساب ہو جنہوں نے اس کے کاغذات کو مصدقہ کر کے آگے بھیجا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن میں پکڑا جائے تو اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. کرپشن کی ٹرانسفر نہیں کی جاتی, اس کا ذہن نہیں بدلا جاتا, اس کی اصلاح نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ کرپشن اس خطہ نمبر 1 سے نکلو اور خطہ نمبر B میں جا کے کرنا شروع کر دو, اور اگر وہاں پہ پکڑے گئے تو پھر آپ کو کسی اور جگہ پھینک دیا جائے گا. تو ڈیٹا بیس کی ضرورت تھی, ایک ڈیٹا بیس بنایا جاتا, اور اس ڈیٹا بیس کا ایک ٹی وی نیٹ ورک ہوتا. الحکمہ, ایک مشورہ دے رہا ہوں, ایک سجیسشن ہے, الحکمہ نیٹ ورک, الحکمہ ٹی وی نیٹ ورک, جس میں اساتذہ کے پروگرام ہوتے, میل فیمیل, بچوں بچیوں کے لیے, انہی کے کارٹون ہوتے, انہی کا ایک مائنڈ میک اپ ہوتا. ساری خبریں, بریکنگ نیوز تعلیمی سیکٹر کی ہوتی. اس کے اوپر ساری جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کے, وہ ایجوکیشن والی ایڈورٹائزنگ اس کے اوپر ہو رہی ہوتی. یعنی پورا ایک نیٹ ورک ہوتا. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے معاشرہ جب کلچر پھیلاتا ہے تو اس کے اوپر زور دیتا ہے. اب کس چیز کا ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہنٹ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلنٹ ہنٹ کس چیز پہ ہوتا ہے. کرکٹ کے لیے جگہ جگہ کیمپس لگائے جائیں گے کہ کرکٹرز نکالنے ہیں. سنگنگ کے لیے, سر سنگیت کے لیے جگہ جگہ پہ آپ کو وہ مقابلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں اچھی آواز والے چاہیے. ہمیں ضرورت تھی کہ ڈاکٹروں کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا, لائرز کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا, انجینئرز کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا.
اساتذہ کے लिए भी टैलेंट हंट होता कि देखें भाई यहाँ पे मुकाबला होने लगा है और ये वो 12 खिलाड़ी होंगे तालीमी निज़ाम में जो मुल्क के नजरियाती मैचेस खेलेंगे, उसका टैलेंट हंट होता, आपको यूथ नजर आती वहां पे मुतहरक। हमने मुआशरे को जिस तरफ ढालना चाहा, मुआशरा उसी तरफ ढल गया है। कसूर किसका है? मुआशरे को इन खतूत पर ढालने वालों का है, और हम सब का है। हम सब इसमें दामे दरमे कदमे सुखने इसमें शामिल हैं। तो हम जब टैलेंट हंट करेंगे ना, तो हमारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। इस मिट्टी को जरखेज करने की जरूरत थी। ये मिट्टी जो है ये बंजर नहीं हुई, इस मिट्टी से बड़े काम लिए जा सकते हैं। आप बच्चों को प्रेप क्लास से, बहुत छोटी क्लास से आप इनको लगा दें इस तरफ, इनकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग अलग हो जाए, इनको बोलना आ जाए, इनको जीना आ जाए, इस तरह के कोर्सेज की जरूरत थी। ये टेस्ट मैचेस की डिग्रियां जो है, अब इसके ऊपर वक्त आ गया है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा रीथिंक करें कि क्या हमारा निसाब जो है वो आने वाले 10, 15, 20 सालों में इस काबिल हो जाएगा कि इस कौम को हम आगे लेके बढ़ सकें। और ये हमें सोचना पड़ेगा। ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों को फिक्र नहीं है। मैंने आपको बताया, उन जिनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं वो मुस्तफीद होते हैं बाहर के सिलेबस से। यही वजह है कि वो वापस आके हम पर हुक्मरान लग जाते हैं, क्योंकि वो बाहर के पढ़े हुए हैं। जो इस समाज में पढ़ रहे हैं उनको इतना शऊर आ जाता है कि हमने वोट डालना है, और यही शऊर ये दे के रखा जाता है। या कोई खुशकिस्मत स्पर्म होता है, मैंने आपको बताया, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कोई एक आध होता है जो चला जाता है। कोई इधर कमीशन ले गया, कोई सीएसपी में चले जाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। बाकी जिन सब ने पढ़ा होगा वो कहाँ जाएंगे? वो माशरे पे बोझ बन जाते हैं, फिर बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है। तो डेटाबेस जो है चेक एंड बैलेंस करता, भाई अगले 10 साल में इतनी जॉबें निकलनी है फलां फील्ड में, इस फील्ड के लिए इतने बंदे हमें चाहिए मार्केट से। तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल से बच्चों को उठाना शुरू कर दें, पहले से तैयार हो जाएं कि इतने हमें सोल्जर्स चाहिए, इतने बंदे हमें आईएसआई में चाहिए, इतने बंदे हमें पुलिस में चाहिए, इतने बंदे इनकम टैक्स में चाहिए। तो पहले से स्क्रूटनी हो जाती, उसके मुताबिक सिलेबस बनाया जाता, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव या प्रोडक्टिव सिलेबस या करिकुलम। इस तरीके से हमें जरूरत है कि हम आगे बढ़े, कि जितनी जरूरत है फैक्ट्रीज, एक फैक्ट्री में क्या होता है, एक फैक्ट्री है, उसमें कोई मैनेजर होगा, कोई फाइनेंस का बंदा होगा, कोई क्रिएटिव बंदा होगा, कोई मजदूर भी है, गाड़ियों वाले भी हैं, सारी जगहों पे डील हो रही है ना, एक उसके सेक्शन बने हुए हैं। तो मुआशरा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसको चलाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हर सिस्टम में एक अहल बंदे की जरूरत थी। तो मुल्क के पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को चलाने के लिए जितने बंदों की जरूरत है अगले 10 से 15 साल बाद, वो अभी से वो बच्चे तैयार हो जाते, अभी से बच्चे तैयार होते, और टैलेंट हंट होता कि भाई इस बच्चे से सजेशन ली जाए, ये स्कूल है, इसमें से ये 2 वजीर तालीम बन सकते हैं फ्यूचर में, ये 2 बच्चे जो है ये बेहतरीन वजीर खजाना हो सकते हैं, ये बेहतरीन वजीर दिफा हो सकता है, ये बंदा जो है ये मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस होगा, इसको यहां से ट्रेनिंग दी जाए, लॉ की तरफ इसको उठाया जाए। इस तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे यही रहेगा, ये कोमन केरी, ये गुलाम गर्दिशें जारी रहेंगी। तो मैं इसलिए ये पत्थर जो है वो फेंक रहा हूं इन ठहरे हुए पानियों में, ताकि ये जमूद जो है वो टूटे, और हम एटलीस्ट सोचना शुरू कर दें कि यार ये बंदा जो लगा हुआ है, इस बंदे की बातों में कहीं कोई वजन है। बहुत सारी बातें गलत भी होंगी, लेकिन नीयत ये है, मैंने आपको बताया, मैं जहां से देख रहा हूं, मेरी जो इंसाइट है, हमें ये करना पड़ेगा, वरना हमारे हाथों से जो है ना वो एक एक करके वो रेत गिर रही है, हमारी मुट्ठियां खाली हो रही हैं। हमें इस चीज पे रुकना होगा और इस चीज को देखना पड़ेगा। वो डेटाबेस हो, टीवी नेटवर्क हो, तालीम और तरबियत का चेक एंड बैलेंस हो, नौजवानों की डिग्रियां हर कदम पे बार बार चेक ना की जाए, एक दफा वेरीफाई होके पूरा एक उसका ऑडिट होके वो ड्राफ्ट बन जाए कि ये नौजवान है जिन्होंने वाकई डिग्री की हुई है, एफएससी पे, बीएससी पे। और फिर हर कदम पे वो मोहरे लगाने वाला काम जो है ना, वो आज भी हम अंग्रेज के दौर के एफिडेविट के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज भी हमें कचहरियों में जाके खड़ा पना 50 रुपए का लगा दें जी, 100 रुपए का आप लगा दें फलाना चलान फार्म, वो पैसा किधर जा रहा है? फिर इसी तरीके से देख लें, कभी आपने गौर किया इस पर रिसर्च हो कि जो तालीमी इदारों के अंदर कैंटीनें हैं उनके ठेके किस तरीके से होते हैं, वहां पे जो फोटोस्टेट मशीनें हैं उनके ठेके किस तरीके से होते हैं? इस पे मैंने बताया, ये मैं सिर्फ नुक्ता दे रहा हूं, जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, जो बच्चे यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ महकमों में, मैं उनको इशारे कर रहा हूं। तालीमी निजाम के अंदर 4-4, 5-5 लोगों का प्रेशर ग्रुप बैठा हुआ है जो राज कर रहे हैं। करप्शन इस सतह पे पहुंची हुई है
कैंटीन के ठेके से लेके फोटोस्टेट मशीनों के ठेके तक, प्रिंटरों के ठेके तक जबरदस्त किस्म की करप्शन हो रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको बता सकता हूं। कभी किसी ने वो सुना है उस हवाले से? जब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा, डेटाबेस होगा, हमें पता होगा कौन सा बंदा, उसकी क्या शोहरत है। तो इस तरीके से जब हम इसको लेके चलेंगे, फिर इनकी वेबसाइट हो, इनकी एप्स बनी हुई हों, और उसके ऊपर हम सारी चीजें देख सकें, कौन सी नई फैकल्टी आ रही है। यहां मन मर्जी की फीस का वो पैकेजेस चल रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं बच्चे जो तैयार हो रहे हैं वो कहां जाएंगे। तो फिर ब्रेन ड्रेन होती है, कभी ब्रेन ड्रेन हो जाएगी, कभी कुछ लोग जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। गवर्नमेंट्स को ये पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि जो बच्चे किसी इदारे में नहीं जा पाते वो क्या करेंगे। अब यहां हम देखते हैं कंप्यूटर साइंसेस एमएससी की हुई है, एक बच्चे ने बीएस किया हुआ है और उसको जॉब नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि महकमा तालीम के अंदर डिग्रियों को जब ये भर्ती किया जाता है स्टूडेंट्स को, बड़ी बड़ी फीसें और बड़े बड़े इश्तिहार, क्या इन्हें नहीं पता कि ये सारे लोग जो पढ़ेंगे इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, बाहर निकल के इन सबको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो जब आपको पता है कि मुआशरे में वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही, तो आप डिग्रियों के ऊपर इतना क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्यों नौजवान तलबा और तालिबात का और वालिदैन का खर्चा करवाते हैं जब मुआशरे में आपको पता है कि इतनी गुंजाइश ही नहीं है? तो मैंने बताया सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट्स बैठी हूं ऊपर इफेक्टिव, वैलिड, प्रोडक्टिव किस्म की, पावरफुल। वो बनाए कि जी हमें यहां पे 400 बंदा चाहिए, चलें प्लस माइनस कर लें 100 ऊपर नीचे, उतने बच्चे जो हैं आप फलां शोबे में भेज दें। ये फौज का होता है ना, उन्हें पता है हर साल उन्होंने कितने बच्चे जो हैं कैडेट्स ऊपर लेके जाने हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि वो लेट हो जाए या किस, उन्हें पता है हर साल ये प्रोसेस चल रहा है। बाकी जगहों पे क्यों नहीं प्रोसेस होता? हर जगह पे ये प्रोसेस होना चाहिए, इम्तिहानात होने चाहिए जिसमें जो मलका है स्टूडेंट लेवल पे, जो पायलट बनने की पोजीशन में है वो पायलट बन रहा है, कोई कैप्टन बनना चाहता है वो बन रहा है, कोई डॉक्टर। ये इसी तरीके से जब आप लूप में स्कूल लेवल से शुरू कर देंगे ना ये स्क्रूटनी, तो मुआशरा जो है वो सीधा हो जाएगा, मुआशरे को सीधे अंदाज में वो मिल जाएंगी वो सारी की सारी चीजें जो है। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ थी इस ज़मन में कि हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर तालीमी इदारों में हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। ये मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, ये मुमकिन हल है। जब तक हम इस निज़ाम को मरबूत नहीं करते और जब तक हम ये अहद नहीं करते कि तलबा और तालिबात का वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा, 2 साल की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 साल में हो जाए। पहली बात तो यह है, ये 4-4, 5-5 साल की डिग्रियों की तो नहीं मुझे समझ आ रही अब जदीद दौर में। हम किसी एक तरफ बढ़ जाए ना, हम बैठ जाए यहाँ पे कि अब अभी भी आज इस दौर में भी हम टेस्ट मैच के ऊपर मुस्सर हों। आपको पता है अब ये 2020 और 10-10 का जमाना है, बच्चों को भी 2020 पे ले आए, सर्टिफिकेशन करवाएं उनसे, 2020 T20 सर्टिफिकेशन करवाएं उनसे, वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा स्कूल लेवल पे गर्मी की छुट्टियों से शुरू कर दें, आफ्टरनून में शुरू कर दें। फिर आपको मुआशरे के अंदर वो बेहतरी के आसार जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिसरा पढ़ता हूं, 2 मिसरे उस्ताद मोहतरम ने इस मजमून में, ये जो हम पढ़ रहे थे, लब पे आ सकता नहीं, शायर मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इकबाल को कहा है वासिफ अली वासफ ने। शायर मिल्लत इस्लामिया इकबाल, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। ये अल्लामा इकबाल ने 20वीं सदी के अवाइल में कहा था। आपको पता है 1938 में अल्लामा इकबाल दुनिया से चले गए थे। उससे पहले की ये बात है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तो जो अहले नजर होते हैं वो खबर देते हैं अपनी नजर के साथ। और दूसरा जुमला ये है, जो ज़मानो मकान के जब हिजाबात उठ जाते हैं, टाइम एंड स्पेस पीछे रह जाता है, तो फिर इंसान वो चीजें देखता है जो अभी हुई नहीं होती। तो निकली तो लबे इकबाल से है, निकली तो लबे इकबाल से है, न जानिए है ये किसकी सदा, निकली तो लबे इकबाल से है। तो वासिफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह के इस मजमून का उन्वान था लब पे आ सकता नहीं। तो अल्लामा इकबाल के होंठ थे और उन होंठों से एक सदा बुलंद हुई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि निकली तो मेरे होंठों से है, न जाने ये है किसकी सदा। बहुत सारी बातें हमने की और उन सारी बातों में एक ही मरकजी ख्याल था, वो आप खुद तलाश कर लीजिएगा। ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।